شادی کے بعد میرے سسر کو فالج کی بیماری ہو گئی تو ساس نے میری ذمہ داری بنا دی کہ میں سسر کی دیکھ بھال کروں۔ میں نے سوچا کہ میرے سسر کی عمر زیادہ نہیں ہے، وہ ابھی کافی جوان ہے۔ میں روز زیتون کے تیل سے سسر کی ٹانگ کی مالش کرتی تھی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا۔ ایک رات جب میں مالش کر رہی تھی تو میری آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہونے لگی اور اچانک میرا ہاتھ سسر کے خاص حصے سے لگا۔ میں حیران رہ گئی کہ کیا اس عمر میں بھی یہ سخت ہے۔ خیر میں نے یہ خیال چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن نیند کہاں تھی۔ پوری رات میں یہ سوچتی رہی کہ اگر ایک بار ایسا کچھ نہیں ہوا تو شاید یہ ممکن ہے۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک بار دیکھ لوں تو صحیح، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس رات میں پوری تیاری کے ساتھ گئی، تنگ کپڑے پہنے ہوئے۔ جب سب سو گئے تو میں تیل ہاتھ میں لیے سسر کے کمرے میں گئی اور ان کی ٹانگ کی مالش شروع کی۔ میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی، میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میں دور کے رشتہ دار کے گھر یتیم کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن وہ رشتہ دار جو بہت نیک اور دلیر انسان تھے، انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے سے طے کر کے مجھے خوبصورت طریقے سے شادی دے دی۔ میں خوش قسمت تھی، زندگی میں ہر طرف سکون تھا، لیکن ایک دن بڑا حادثہ ہوا اور میرا شوہر فوت ہو گیا۔ میں جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ میرے شوہر کے صرف 2 بھائی تھے اور اب صرف چھوٹا دیور بچا تھا۔ سسر کی خواہش تھی کہ میری دوبارہ شادی اسی گھر میں ہی ہو۔ میری ساس اس شادی پر راضی نہیں تھی، لیکن سسر اور دیور کی یہی رائے تھی۔ ایک دن میرے سسر اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی حالت خراب ہو گئی۔ دیور انہیں فوراً ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے اور شاید وہ ٹھیک نہ ہو پائے۔ دیور نے سسر کو واپس گھر لایا اور ساس پر برس پڑے۔ میری ساس صدمے میں چپ چپ ہو گئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سسر کی دیکھ بھال کے لیے دیور نے کہا کہ ایک ملازمہ رکھ لیں۔ میں نے بھی اس بات کو قبول کیا، کیونکہ اب جوان بہو سسر کے کمرے میں مستقل وقت نہیں گزار سکتی تھی۔ چند دن بعد ملازمہ آ گئی اور سسر کے کمرے میں رہنے لگی۔ ایک دن ملازمہ نے کہا کہ وہ یہاں کام نہیں کر سکتی، اس گھر میں سایہ ہے اور وہ اپنا حساب کتاب لے کر جانا چاہتی ہے۔ میری ساس نے اس کے پیسے دے دیے اور وہ چلی گئی۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ پہلے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی، آج کیسے دروازے پر آ گئی۔ پھر دیور نے اپنی بیوی کو سسر کی خدمت کے لیے لگا دیا۔ نئی دیورانی بہت سیدھی اور معصوم تھی، ہر کسی کی بات مانتی تھی۔ اس دوران دیور نے اپنے دوست کو گھر کے اوپر والے حصے میں رکھا تاکہ اضافی آمدنی ہو اور گھر کا خرچہ پورا ہو۔ میں روزانہ اس دوست کا کھانا بھی بناتی۔ ایک دن تیز بارش ہوئی، میں نے اوپر والے حصے میں چائے لے کر جا کر اسے دی۔ اس کے بعد میں اس لڑکے کے بارے میں زیادہ سوچنے لگی، کیونکہ وہ میرے مرحوم شوہر سے زیادہ پرکشش تھا۔ میں اسے پیار کرنے لگی اور وہ بھی وعدہ کر گیا کہ شادی کرے گا اور مجھے یہاں سے لے جائے گا۔ پھر ایک دن سسر کی حالت بہت خراب ہو گئی اور میری دیورانی نے کہا کہ میں دیکھ لوں۔ میں نے سسر کا خیال رکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ دیور نے اپنی بیوی کو سسر پر جھکنے کی کوشش کرتے دیکھا تو اسے مارا پیٹا اور فوراً طلاق دے دی۔ میری دیورانی وہاں سے چلی گئی اور سسر فوت ہو گئے۔ میری ساس کی عدت کے بعد اس کی دوست آئی اور میں نے پردے سے ساری بات سنی۔ میری ساس نے بتایا کہ اس نے ایک تیر سے 2 شکار کیے ہیں، ایک طرف سسر کی زندگی ختم کی اور دوسری جانب بہو کو ٹھکانے لگا دیا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا کہ مجھے دیورانی اور مرحوم سسر کے خلاف جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میں اس لڑکے کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ اس کے پاس کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا وہ مجھے دوستوں کے پاس لے گیا۔ چند دن بعد میں نے بھیک مانگنا شروع کر دی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔
میں اپنی سچائی کا اعتراف کرنے کا موقع پانے پر شکر گزار تھی اور یہی میری کہانی تھی۔